محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 190 190 درس چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ حضرات برابر ماشاءاللہ مجھے ہمت افزائی کے میسیجز وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو ہر مصیبت سے اور آفت سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے، اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ پروردگار عالم جو ہے نا، ہمارے لیے جو سوچا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں اپنے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ای سی جی میں گراف چلتا ہے جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے۔ زندگی بھی اسی طریقے سے، کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتا ہے، کبھی سکھ اور شانتی ملتی ہے، اور کبھی مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو آفت اور مصیبتیں اور خوشی، یہ ہر چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ زندگی میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نہ خوشی پرماننٹ ہے نہ غم پرماننٹ ہے۔ بس انسان وقتی طور پہ خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ غم میں بعض لوگ شکایتیں کر بیٹھتے ہیں، پروردگار عالم کے خلاف بولنے لگتے ہیں، پروردگار نے مجھ پہ اسے مصیبتیں کیوں نازل کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کی بھی الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پروردگار جو ہے چھوٹی سی مصیبت دے کے بڑی مصیبت سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ایک بچی ایک سڑک سے گزر رہی ہے، اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شارپ ٹرننگ ہے جو ادھر کی سڑک نظر نہیں آتی۔ بچی کھیلتی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا ہے، اس کو دیکھتی ہوئی کھیلتی ہوئی اپنے دھن میں چلی جا رہی، ادھر سے ڈاؤن ہے اور ایک ٹرک جو ہے نا خطرناک تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ٹرک والے کو یہ نہیں پتا کہ اگلی موڑ پہ بچی ہے، بچی کو نہیں پتا کہ اگلی موڑ پہ ٹرک آ جائے گا۔ وہ کھلونے سے کھیلتی کھیلتی جا رہی تھی، اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گری، اور ٹرک اوپر سے گزر گیا اور بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اگر بچی کو ٹھوکر نہ لگتی تو ٹرک اس کو کچل دیتا، اس کو اڑا دیتا۔ اب کیا ہوئی، ایک چھوٹی سی مصیبت، بچی کو چھوٹی سی مصیبت ملی، وہ کیا ہے، ٹھوکر لگی اور گری۔ بڑی مصیبت کیا ہے، ٹرک کے نیچے آ کے کچل جانے سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو کبھی کبھی ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، یا تو ہمارے صبر کا امتحان لینے کے لیے آتی ہیں، یا پھر بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹی مصیبت دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایک چیز یاد رکھنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے بھلا ہے، بھلائی کے لیے کرتا ہے، ہمارا اس میں اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے ہم مصیبت میں پڑ گئے، لیکن مصیبت میں بھی اللہ کی طرف سے بھلائی۔ بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کی باتیں سر آنکھوں پہ میں مان تو لوں گا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مصیبت میں کیا بھلائی ہے۔ کہا چلو اس وقت کے نبی فلاں جگہ فلاں شہر میں ہیں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ دونوں آمادہ سفر ہوئے، نکلے، کئی دن کا سفر تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا۔ باپ بیٹا دونوں چل رہے تھے، اچانک ایک تیز ہڈی تھی کہیں، بیٹے نے دیکھا نہیں، اس کے اوپر اس کا قدم پڑ گیا اور وہ ہڈی پیر کے آر پار ہو گئی، پنجے کے آر پار ہو گئی، جو پیر کا جو تلوا ہوتا ہے نا اس کے آر پار ہو گئی، اور بچے کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ روتا ہوا بیٹھ گیا۔ کہا بابا دیکھیے کیسی مصیبت ہے، ایک تو ہمارے پاس نہ کھانے پینے کے لیے کچھ رہا، جلد سے جلد ہمیں اس شہر میں پہنچنا ہے جو چند گھنٹوں کا سفر رہ گیا، لیکن اب اس ہڈی نے مجھے بالکل اپاہج بنا دیا۔ حکیم لقمان نے کہا بیٹا صبر کرو۔ بڑے مشکل سے حکیم لقمان نے
اس بچے کے پیر کو اٹھایا اور ہڈی کو دانت سے پکڑ کے باہر نکالا. بچے نے چیخ ماری. اس کے بعد جو ہے نا اسے تھوڑا سا آرام ہو گیا. حکیم لقمان نے وہاں سے کچھ پتے کچھ جڑی بوٹیاں اٹھائی اور اس کی دوا بنا کے اس کے اوپر اس کا لیپ لگایا. بیٹے سے کہا بیٹا اب راحت ہے؟ کہا ہاں تھوڑی سی راحت ہے لیکن میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں. آج سفر کو یہیں روک دیتے ہیں, کل انشاءاللہ نکلیں گے. حکیم صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ لوگوں نے وہیں پہ قیام کیا. دوسرے دن صبح میں اٹھے تو جہاں پہ چند گھنٹوں کے بعد وہ شہر آنے والا تھا اس شہر کی طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا. حکیم لقمان نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی آگ لگی ہے, ہمیں وہیں جانا ہے. کل اگر جاتے تو ہم پہنچ بھی گئے ہوتے, لیکن اب ادھر آگ لگی کیسے جائیں گے؟ اتنے میں دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص جو ہے نا گھوڑے پہ سوار سامنے سے آیا. حکیم لقمان نے دیکھا لیکن بیٹے کو نظر نہیں آیا. حکیم لقمان نے کہا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں اور میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا ہے تو آپ کون ہو؟ آنے والے نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں, مجھے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا, صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت قریب ہو گئے, ایسے مقام اللہ کے نزدیک حاصل کیا ہو. کہا اچھا یہ بتائیے یہ سامنے آگ کیسی ہے؟ کہا اللہ نے اس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے تمہارے بیٹے کو ایک چھوٹی سی مصیبت دے دی. وہ ہڈی نہ چھپتی تو تم دونوں سفر کر کے وہاں پہنچ چکے ہوتے اور وہاں پہ عذاب نازل ہوا. رات میں عذاب نازل ہوا, پورا شہر اللہ نے تباہ کر دیا. اگر تم لوگ پہنچ جاتے تو تم بھی تباہ ہو جاتے. تو اس مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ نے چھوٹی سی مصیبت دی. ایک مرتبہ حکیم لقمان نے پلٹ کے بیٹے سے کہا دیکھا بیٹا اب بات سمجھ میں آئی؟ بیٹے نے کہا ہاں بابا اب میں بالکل سمجھ گیا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو صبر کا اجر اللہ دیتا ہے اور دوسرے چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت سے جو ہے نا بچا لیتا ہے. بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دیتا ہے. تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے, پروردگار کا شکوہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. پروردگار عالم سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا, تو نے مجھ پر ہی یہ ساری مصیبتیں کیوں ڈال دی. وہی ایک مومن کی پہچان ہے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کھوئی کا سلام قبول فرمائے اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق زہرا ویا بالوہا بنوا ہمارے اس کوشش کو کہ ہم بچوں تک کچھ پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کو قبول فرما, اور پروردگار بحق زہرا ویا بالوہا بنوا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو خود تنہا نہ دیکھیں بلکہ اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی بھلائی اس میں ہو جائے انشاءاللہ, اور آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں. وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.